السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس وقت میں ترکی کے ایک بڑے ہسٹوریکل سٹی کونیا میں موجود ہوں، جہاں پہ انشاءاللہ ہماری ملاقات جلال الدین رومی صاحب سے بھی ہوگی اور ارطغرل صاحب سے بھی ہوگی۔ ہوپفلی اللہ نے موقع دیا تو ان دونوں سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے جی ان سے ملنے کے لیے کیسے جائیں گے؟ ان سے ملنے کے لیے ایسے جائیں گے کہ ان کے یہاں پہ جو مقبرے ہیں وہاں جا کے ذرا جیسے ٹورسٹ وزٹ کرتے ہیں اس کو وزٹ کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کونیا جو ہے وہ اس وقت کووڈ کے لیے ٹرکی میں ہاٹ زون ہے، بہت زیادہ یہاں پہ کیسز ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنے کا کہا گیا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے، سینیٹائزر ماسک کسی صورت آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بڑی زبردست قسم کی سردی ہے، سویٹر جیکٹ وارمر سب پہنے ہوئے ہیں، بہت ہی پیارا خوبصورت موسم ہے۔ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ہمارا بھی جو ہوٹل ہے وہ جلال الدین رومی صاحب کے جو مونومنٹ ہے اب مقبرہ ہے اس کے سامنے ہی ہے۔ تو یہاں تھوڑا شور ہو گیا، میں آگے آتا ہوں۔ پرسوں جب میں اسپارٹا میں تھا تو وہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ علماء کا ڈیلیگیشن ہے، تو یہاں پر مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بیٹے مفتی زبیر عثمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہوا، ان سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی، بہت سارے موضوعات پہ ڈسکشنز ہوئے۔ اور بہت سارے ایشوز پہ بھی ڈسکشن ہوئے، بڑے انٹرسٹنگ ایشوز ماشاءاللہ۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ جی مفتی صاحب میں نے آپ کو اپنے گھر لے کر چلنا ہے، تو اس صاحب نے مجھ سے کہا بھائی تم بھی چلو میرے ساتھ۔ تو شام میں اور مفتی صاحب ان کے گھر گئے۔ جب گھر گئے تو پھر انہوں نے میں مفتی صاحب سے پوچھا بھائی کون صاحب ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کا نام ہے ابو المجد، اور یہ دمشق میں رہتے تھے۔ اور جب میرے والد صاحب وہاں پر گئے تھے دمشق ایک دفعہ 2003-04 میں، تو ان کے گھر میں جا کے 3 دن ٹھہرے تھے، کیونکہ وہاں کے جو مفتی اعظم تھے دمشق کے مسجد امیت کے، یہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ بھی عالم ہیں، تو ان کے بڑا اصرار تھا کہ آپ نے جو ہے میرے گھر چلنا ہے۔ تو ہم ان کے گھر چلے گئے، اور راستے میں اہلاً وسہلاً مرحبا اہلاً وسہلاً مرحبا استاذی استاذی استاذی، اتنا اکرام۔ اور پھر انہوں نے اپنی سٹوری سنائی، اور سٹوری یہ تھی کہ میں دمشق میں تھا، اور ظاہری بات ہے ان کا گھر تھا، ان کے پاس گاڑیاں تھیں، سب کچھ سیٹ اپ تھا، اسی لیے انہوں نے ٹھہرایا بھی تھا شیخ صاحب مفتی صاحب کو اپنے گھر پہ۔ اور ظاہری بات ہے مفتی اعظم نے ان کیا بھیجا تو دیکھ کے کہ بھائی سہولتیں ہوں گی۔ کہنے لگے جب اب جنگ چھڑی تو مجھے جیل میں قید کر دیا گیا۔ جیل میں قید ہونے کے بعد، یہ پیچھے جلال الدین رومی صاحب کا مقبرہ ہے، یہ کام چل رہی ہے۔ جیل میں قید ہونے کے بعد میں 2-2.5 سال بعد وہاں سے نکلا، میرے بچے دمشق میں ہی تھے، وہاں سے میں بھاگا پیدل اور پہاڑوں سے ہوتا ہوا، پھر میں لبنان پہنچا، اور لبنان سے ہوتا ہوا پھر میں سعودی عرب پہنچا۔ 2-2.5 سال وہاں پہ میں محنت مزدوری کرتا رہا، میرے بچے اس درمیان میں دمشق میں تھے، اور میں بھی بہت پریشان تھا، وہ بہت پریشان تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو میں 2-2.5 سال رہا، لیکن پھر سعودیوں نے بھی ہمیں خدا حافظ ٹاٹا بائی بائی کر دیا۔ تو پھر میں ادھر آ گیا، ترکی آ گیا۔ پھر یہاں پہ میں نے اپنی 20 بچوں کو بلایا، وہ بھی پتہ نہیں کس طرح حساب کتاب کر کے لبنان پہنچے، لبنان سے پھر وہ استنبول پہنچے، استنبول سے پھر ہم لوگ اسپارٹا آ گئے۔ اسپارٹا استنبول سے انطالیہ سے کوئی 1.5-2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، بہت چھوٹا سا شہر ہے، کوئی یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، کوئی ٹاؤن ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میرے پاس کچھ بھی کام کرنے کو نہیں ہے، میرے دونوں بیٹے بھی گھر پر موجود ہیں، اور یہاں جس مکان میں میں رہ رہا ہوں فلیٹ میں، یہ بھی کرائے کا ہے، اور یہ کرائے کے پیسے بھی یہاں پہ ایک میرے جاننے والے ہیں وہ دیتے ہیں۔ لیکن جو لائف لیسن ہے ہمارے لیے ابو المجد کی سٹوری میں، بار بار الحمدللہ الحمدللہ، اور ایک اتنی پیاری بات انہوں نے کہی جس کو سن کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ ہم کتنے تیری نعمتوں کے ناشکرے ہیں۔ وہ یہ کہنے لگے کہ آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں بھوکا سویا ہوں، یعنی اتنی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد، بچے بے روزگار ہیں، بیٹی داماد یہاں پہ رہتے ہیں، کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کو، نہ کمانے کو، نہ کرنے کو۔ استنبول بہت مہنگا شہر ہے، نوکری آرام سے ملتی نہیں، یہاں پہ آپ ترکی نہ بولنا جانتے ہو تو کوئی آپ کو پوچھتا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہر جملے میں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بار بار اس بات پہ کہ میرا ایمان بچ گیا، میرا ایمان بچ گیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک آدمی جو اپنے شہر میں ویل سیٹلڈ ہو، کاروبار ہو، گاڑیاں ہو، گھر ہو، اور جنگ ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے، دیکھتے ہی دیکھتے سب چیزیں ہاتھوں سے نکل جائیں، ختم ہو جائیں، اور اس کے بعد بھی وہ بار بار یہ کہے کہ الحمدللہ الحمدللہ میرا ایمان بچ گیا، اور اللہ نے مجھے کوئی دن کوئی رات ایسا نہیں سلایا کہ میں بھوکا سویا ہوں۔
تو میرے لیے اور آپ کے لیے لائف لیسن یہ ہے کہ سوچیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. ہم اپنے گھروں میں سوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اپنی مرضی کا کھاتے ہیں، ہمارے سر پہ جنگ نہیں ہے، ہم تباہ برباد نہیں ہوئے. تو اس بات پہ بار بار اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے اللہ آپ کو اور دیں گے. اور بار بار ابو المجد کی سٹوری کو یاد کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی کوئی رات ایسا نہیں سوتے کہ ہم بھوکے سوتے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.